اب باری جب آئی تو چائنا کی باری آئی، جو اپنی طاقت کے نشے میں، جو اپنی سائنس کے نشے میں، جو اپنے سائنٹسٹوں کے نشے میں، جو اپنی عوام کی تعداد کے نشے میں، جو اپنی ایجادات کے نشے میں اندھا اور بہرا اور گونگا ہو چکا تھا۔ چائنا کی سرزمین کی بات بتلا رہا ہوں۔ ظالموں نے، آج سے 2 سال پہلے کی بات تھی، جہاں غیور مسلمانوں نے وحدہ لا شریک لہ کا نعرہ بلند کیا، لا الہ الا اللہ کی بات لوگوں کے سامنے رکھی، کہا کہ کوئی اللہ نہیں بلکہ اللہ موجود ہے، اللہ تمام کائناتوں کا مالک ہے، اللہ قرآن کا محافظ ہے، اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے، دنیا کا سچا اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب یہ وہاں کے غیور مسلمانوں نے یہ نعرے کو جب بلند کیا، رمضان کا مہینہ جب آیا تو ظالم چائنا کی سرزمین کی فوج اور پولیس نے مساجد کو لاک کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکنے کی کوشش کی، مسلمانوں کا قرآن چھین لیا گیا، جو لوگ مسلمان روزہ رہتے تھے، عورتیں، بچے اور ضعیف بوڑھے جو تھے، ان ظالموں نے دوپہر کے وقت میں آ کر سڑکوں پر کھانا بنا کر حرام یا حلال کی پرواہ کیے بغیر حلال کھانے والے مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ روزہ توڑنا پڑے گا ورنہ گولی کھانی پڑے گی۔ کئی غیور مسلمانوں نے اپنے سینوں پر گولی کھا کر جام شہادت پی لیا، اور کئی مسلمان جو مظلوم تھے، کمزور تھے، ان سے روزہ توڑوایا گیا اور کھلوایا گیا، نماز سے روکا گیا۔ وہ مسلمان قوم مجبور اور لاچار ان کے سامنے گڑ گڑاتی رہی، ماں اور بہنیں وہاں کی مسلمان اللہ سے التجا کرتی رہی، وہاں کے بزرگ اللہ کو پکارتے رہے، وہاں کے امام اللہ کو پکارتے رہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ان کی پکار کو عرش پر سنا اور دشمن کو کچھ ڈھیل دیا اور کہا کہ تو خیر منا اپنی، جب تک جینا ہے جی، میرے ہاتھ میں تیری موت ہے، تیرا ملک ہے، تیری ساری سائنس کو ایک دن فیل کر کے رہوں گا، تیرے ڈاکٹر سارے فیل ہو جائیں گے، تیرے ادویات سارے فیل ہو جائیں گے، تیری سوچ ساری فیل کر دوں گا، اور پھر میں وہ کارنامہ انجام دوں گا جو اسلام کی سربلندی کا ضامن بنے گا۔ اسلام تیرے ملک سے تو میٹنا چاہتا تھا، تو اسلام کا جو ہے نا تو عاشق بنے گا، چاہنے والا بنے گا، تو اسلام کی گود میں بیٹھے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آسمان سے فیصلہ صادر کر دیا، اور چینی قوم جو ظلم کر رہی تھی، بربادی پر آ گئی تھی، جو بربادی کر رہی تھی اسلام اور مسلمانوں کی، اللہ رب العزت نے پہلے ان کے ذہن کے ساتھ کھیلا اور کہا کہ تمہارے مقدر میں اچھی غذائیں نہیں ہے، اب تمہارے لیے میں بدترین غذائیں مقرر کرتا ہوں۔ اللہ دشمنی پر جب آتا ہے تو سب سے پہلے انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے۔ چینی قوم نے وہ کھانا شروع کر دیا جو انسانیت جس کو دیکھ کر کراہیت محسوس کرتی ہے، وہ آئٹم کھانا شروع کر دیا جو انسان کا جسم قبول نہیں کر سکتا، ایسے مشروبات پینا شروع کر دیا جس سے خون میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے چین کے اندر یہ معاملہ درپیش کیا، اور پھر چین کے لوگ یہ کھاتے رہے اور بربادی کے دہانے پر آتے رہے، اور کل تک وہاں کا صدر جو مسلمانوں سے دور بھاگتا تھا، وہاں کی فوج جو مسلمانوں سے دور بھاگتی تھی، وہاں کی پولیس جو مسلمانوں سے دور بھاگتی تھی، ظلم کرنے کی باری آتی تو ظلم کرنے کے لیے سب سے پہلی صف میں یہ لوگ موجود رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان غذاؤں کے استعمال کرنے کی پاداش میں ایسا اللہ نے مرض پیدا کر دیا کہ آنن فانن لوگ زمین پر گرتے رہے اور موت کے گھاٹ اتارے جاتے رہے۔ اس کو سمجھنے کا موقع نہیں ملا کہ یہ بیماری کیوں ہو رہی ہے، یہ آ کہاں سے رہی ہے، جسم میں کیسے پیدا ہو رہی ہے۔ سب سائنس فیل، سب ڈاکٹر فیل، سب ملٹری پولیس فیل، وہاں کا صدر فیل، وہاں کے طبیب فیل، وہاں کے ڈاکٹر فیل۔ اللہ کا قانون کامیاب ہو گیا،
मुसलमानों की सरबुलंदी हुई, मुसलमानों की जो है ना बात हर जगह होने लगी। वो कौम जो कल तक मुसलमानों में मस्जिदों में जो है शोरिश मचाया करती थी, मुसलमानों को मस्जिद से रोका करती थी, अभी गुज़िश्ता जुमा देखने में आया कि चीन का एक बहुत बड़ा तबका जो इस्लाम तो कबूल नहीं किया, लेकिन जब मुसलमान मस्जिद में जमा हुए जुमे के लिए, उन चीनियों ने ये सोच लिया, उन दुश्मन अनासिर ने ये सोच लिया कि हमें कामयाबी अगर मिल सकती है तो इस्लाम में मिल सकती है, हमें कामयाबी मिल सकती है तो कुरान में मिल सकती है। हम मुसलमानों के खिलाफ जाकर के हम कामयाबी हरगिज़ हासिल नहीं कर सकते। उन चीनियों ने आकर के मुसलमानों के पीछे जुमे की नमाज पढ़ ली। ये इस्लाम की जीत है अजीजान मोहतरम, जिसको मैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं। जुमे के दिन भी मुसलमान मस्जिद को इतनी देर से आने का आदी हो गया है कि अल्लाह का अजाब का इंतजार कर रहा है ये मुसलमान। कब अजाब आए, कब जो है ना हम डूब जाएं, ये इंतजार में है मुसलमान। लेकिन इन निशानियों को देखकर कम से कम हम अपने अकीदों और अपने अमल को दुरुस्त करने से भी कासिर रहे हैं। अफसोस का मुकाम है कि आज भी मस्जिद वीरानी का शिकार है। फजर में मस्जिद खाली, जोहर में मस्जिद वीरान, मगरिब में कुछ भरी हुई, असर में वीरान, इशा में कुछ मस्जिद भरी हुई। क्या इससे तुम्हारा रब राजी हो जाएगा? क्या इससे तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी? हरगिज़ नहीं अजीजान मोहतरम। चुनाचे अजीजान मोहतरम, चीन की सरजमीन पर भी मुसलमानों के खिलाफ में यही मामला हुआ और मुसलमानों के खिलाफ में बात चलती रही, मुसलमानों पर जुल्म होता रहा। वहां का सदर एक अजनबी बनकर देखता रहा, लेकिन उस सदर को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबक सिखा दिया। चीन का जो सदर है वो उतरता है अपनी गाड़ी से, लोग ये देखकर शजदर रह जाते हैं कि वो सदर जिसने कभी मस्जिद की तरफ मुड़कर नहीं देखा, मुसलमानों की जिसने खैर खबर नहीं ली, मुसलमानों की परेशानियों पर कभी जिसने दाद रसी नहीं की, मुसलमानों की परेशानियों पर कभी उसने अपनी जबान को नहीं खोला, लेकिन आज उसी चीन के सदर को देखा जा रहा है कि वो सदर मस्जिद में दाखिला लेकर वहां के मुसलमानों से इल्तिजा कर रहा है कि तुम अपने अल्लाह से दुआ करो कि चीन को ऐसे खतरनाक वायरस से छुटकारा मिल जाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मजीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।